علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ ابھی تک ششو پنج میں مبتلا تھی۔ ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اس نے جو یہ کچھ کیا ہے کیا یہ صحیح تھا یا غلط؟ کیا اسے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ جانا چاہیے تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے اپنے ہاتھ کی پشت پر اس کے ہاتھ کا لمس کا احساس ہوا تھا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو سہیل اسے گہری بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ نبیلہ اس کی بات سن کر سر جھکا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا بہت مشکل کام تھا۔ کافی دیر کے بعد سنبھل کر بولی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ مجھے شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب سب لوگ ان سے میرے بارے میں سوال پوچھیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ لوگ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ میں نے اپنی اندھی خواہشوں سے مغلوب ہو کر صرف اپنے بارے میں ہی سوچا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگا کہ تو کیا تم میرے ساتھ آ کر پچھتا رہی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے تو بڑے بڑے فلم سٹارز کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے والا ہوں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم یہ بات کر کے میری محبت کی توہین کر رہی ہو؟ اب جب وہ ناراض ہو گیا تو نبیلہ کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے نہیں بلکہ اپنی محبت سے مغلوب ہو کر بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ اور پھر کتنی دیر لگی تھی اسے سہیل کو منانے میں، تب جا کر وہ اس کے ساتھ بات کرنے پر رضامند ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر میں لانے کی بجائے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر نبیلہ گڑبڑا گئی۔ اسے کہنے لگی کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا بہت بڑا گھر ہے اور آپ مجھے اپنے گھر لے جا کر اپنے ماں باپ سے ملوائیں گے، مگر یہ تو کوئی اور ہی جگہ ہے۔ سہیل نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے گھر ضرور لے کر جاؤں گا، مگر آج نہیں، کل ہم شادی بھی کر لیں گے۔ نبیلہ کو یہ سب عجیب تو لگ رہا تھا کہ وہ تنہائی میں اس کے ساتھ وقت گزارے، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کی مجبوری تھی کہ وہ سہیل کی مرضی کے خلاف کچھ بول کر اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ رات اس کے لیے قیامت بن کر ثابت ہوئی تھی۔ وہ جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا اس کی عزت کو اپنی عزت کہتا تھا۔ محبت کے نام پر اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی تھی، اور وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے نکاح کرے گا، اپنی زندگی میں شامل کرے گا، تو یہ سب اس کی محض خام خیالی ثابت ہوا تھا۔ نہ تو اس نے نبیلہ سے شادی کی تھی اور نہ ہی اسے اپنے گھر لے گیا تھا۔ کچھ دن تک وہ اسے بھرپور فائدہ اٹھاتا رہا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، مگر اس حیوان کو اس پر ترس نہ آیا۔ اپنی ہوس مٹانے کے بعد، اس کی محبت کا جنازہ نکالنے کے بعد، وہ اسے کوٹھے پر بیچ گیا تھا، اور پھر اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا۔
اسے سمجھ آیا تھا کہ ذلت کیا ہوتی ہے، مگر یہ تو اس کی اپنی خریدی ہوئی کمائی تھی، وہ جو اپنی آنکھوں میں محبت کے سپنے سجا کر اس دنیا میں نکلی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ بڑی ہیروئن بنے گی اور دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گی۔ اسے مشہور ہونے کا شوق تھا، اپنی خوبصورتی کے سراہے جانے کی تمنا تھی، مگر یوں خود کو بازار میں بکنے کا تو اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ جب کبھی سہیلیاں اس کی تعریف کرتی تھیں تو اس کی گردن فخر سے اکڑ جاتی تھی اور وہ خود کو دنیا کی حسین ترین لڑکی سمجھنے لگتی تھی، جو کہ یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔